حضرت ابراہیم خلیلullah علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی امت کو سلام بھیجا، اور اگر آج سے پہلے آپ تک سلام یہ نہیں پہنچا تو آج پہنچ چکا ہے۔ مبارک ہو کہ حضرت ابراہیم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور اس سلام کو قبول کریں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معراج کی شب میں آسمانوں پر گیا تو میری ملاقات اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے مجھ سے جب وہ مخاطب ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا، اے پیارے محبوب، جب آپ واپس جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم نے یہ سلام جناب ابراہیم کا اپنی امت کو پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، حضور کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی ہمیں سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی خوش نصیب ہے، اور اس کا مقدر اتنا روشن ہے کہ اللہ کے خلیل، اللہ کی پیارے بھی اس کو سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں غور کریں کہ سلام بھیجنے والے جناب ابراہیم علیہ السلام ہو اور لانے والے محمد مصطفیٰ ہوں۔ آقا کریم کی بدولت ہی ہمیں یہ عزتیں ملی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس نبی سے وفا کریں، اور ان سے وفاؤں کی دلیل یہ ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں، نماز پڑھیں، قرآن کریم سے محبت کریں، جو نماز تراویح ہے ماہ رمضان میں اس کو بھی ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں ضرور میسر ہوگا۔ حضور کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن سے حضور بہت محبت کرتے تھے، اور ان کی وصال کے بعد بھی حضور ان کی بہت تعریف کرتے تھے اور ان سے بڑی وفاؤں کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، اور حضور علیہ السلام نے دروازے پر آ کر کہا کہ السلام علیکم، تو آپ فرماتی ہیں میں گھر میں تھی اور میں نے وعلیکم السلام کہا، میں نے جواب دیا، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے رہے۔ آپ فرماتی تو میں مسکرائی، میں تھوڑا ہنسی۔ اللہ پر دیکھے حضور کی اپنی بیوی سے محبت۔ تو آپ فرماتی میں نے آواز دی کہ فاطمہ سنتی ہو، تمہارے ابا جان دروازے پر آئے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا جی اماں جان میں سنتی ہوں، اور پھر آپ دوڑ کے آئی، ابھی آپ کا بچپن تھا جناب فاطمہ کا، اور آپ نے دروازہ کھولا اور اپنے پیارے بابا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگلی سے پکڑ کر جناب فاطمہ گھر میں لائی، اور آقا کریم نے اپنی پیاری بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا، اور جناب فاطمہ نے چھوٹی چھوٹی باتیں حضور سے شروع کی، اور سوال کرتی تو حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت تھی حضور علیہ السلام کی اپنی بیٹی سے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بیٹیاں بری ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو بیٹی عطا نہ کرتا۔ تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو پہلی اولاد بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور کا عشق صرف بچپن تک ہی نہیں تھا، بلکہ تاریخ میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنی پیاری بیٹی لخت جگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثار حضرت فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھتے تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور اپنی ہی جگہ پر بٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کر رہے تھے، اور حضور جب بھی ان کی ثنا کرتے، ان کا ذکر کرتے تو بہت خوبصورت انداز کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو میرا تعلق حضور سے تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہاں پر کوئی بغض، کوئی حسد نہیں ہے، بلکہ صرف تعلیمات امت کے لیے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث ہم تک آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے کہا حضور آپ قریش کی اس بوڑھی خاتون کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کی ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ نے کہا تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر جلال آیا، اور آقا کریم نے فرمایا عائشہ تو مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو۔ فرمایا جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، تو میں کیسے اس کا ذکر چھوڑ سکتا ہوں؟ جب میرے ساتھ کوئی نہیں چلنے کو تیار تھا، حضرت خدیجہ میرے ساتھ چلی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات سب سے زیادہ پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو قانون تو یہ ہے، جس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں اس کے پسندیدہ عمل ہی آپ اپناتے ہیں۔ تو اپنے رب کا جو پسندیدہ عمل ہے تو آقا کریم نے وہ ہمیں بتا دیا کہ اللہ کو یہ 4 کلمات بہت پسند ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان 4 کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں،
تاکہ ہمیں اپنے رب کا قرب میسر ہو اور یہ آقا کریم کی زبان سے یہ کلمات ہم تک پہنچے ہیں۔ اور محمد عربی کی زبان ہمیشہ وہی کلام کرتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، بلکہ وہ تو وہی کہتے ہیں جو میں ان کو کہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ترمذی میں حدیث موجود ہے جس کا مضمون ہے، حضور نے فرمایا جس شخص نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی کہ نماز تراویح پڑھی، یہاں تک کہ وہ امام فارغ ہو جائیں، اپنی نماز کو مکمل کر لیں، تو اس شخص کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا، گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں جب ہم دنیاوی معاملات کے لیے کہیں پر ویٹ کر سکتے ہیں، اگر کوئی ہم نے آرڈر کروایا، کسی ہوٹل میں گئے، کسی ریسٹورنٹ میں گئے، کسی ہوٹل میں گئے، تو آدھا گھنٹہ 45 منٹ تو وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ سر آپ کا آرڈر لگنے میں اتنا ٹائم ہوگا۔ اور شناختی کارڈ کے حصول کے لیے اگر ہم آفس جائیں تو کتنی لمبی قطاریں وہاں پر لگی ہوتی ہیں، اور صبح سے لوگ آتے ہیں اور شام تک کھڑے ہوتے ہیں، ان کی باری نہیں آتی۔ تو اتنا انتظار ہم کر لیتے ہیں دنیاوی معاملات کے لیے، تو نماز تراویح کے لیے اگر ہم 40 سے 45 منٹ میکسیمم 1 گھنٹہ بھی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا قرب میسر ہوگا۔ اور نماز تراویح آپ کو سال میں صرف 1 دفعہ ملتی ہے، جس نے اس کو پا لیا گویا اس نے پوری رات اپنے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص کو روتا ہوا دیکھ کر، کسی تکلیف میں مبتلا دیکھ کر، اور کسی پریشانی کے عالم میں اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی اس کے لیے ہمدردی نہیں جاگتی، تو آپ کا نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، دیگر نیک اعمال کرنا کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن اور نماز تو یہی حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، ان کے لیے مشکلات جو ہیں آسان کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں بھی تکلیف ہو تو تم سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ اللہ وہ اوپر۔ تو انسانیت تو یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں، زیادہ دور نہ جائیں، اپنی گلی میں ہم جھانک لیں کہ کتنے ایسے خاندان ہیں جہاں پر افطاری کے ٹائم بھی دسترخوان نہیں لگتا، بس وہ ایک وقت کھانا کھا لیتے ہیں، اور اگر افطار کا وقت آئے تو پانی اور کھجور سے ہی روز افطار کر لیتے ہیں۔ تو ان کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہارے دلوں کو، اللہ تمہارے معاملات کو آباد فرما دے گا، کیونکہ وہ بڑی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ کیونکہ یہ روایت میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ ایک شخص سے فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو تو رب ہے، تو تو ہم سب کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، تجھے تو اس چیز کی حاجت ہی نہیں تھی، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، وہ تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو میں وہیں تجھے ملتا۔ ایسے اللہ فرمائے گا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا، مالک تو کیسے بھوکا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اور ایسے اللہ فرمائے گا کہ تو نے مجھے لباس نہیں دیا، مجھے کپڑے نہیں دیے، تو بندہ عرض کرے گا مالک تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ فرحانہ تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اگر تو اس کو کپڑے دیتا تو مجھے وہیں پاتا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے مخلوق سے ہو کے گزرتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں تاکہ اللہ بھی تم پر رحم کرے۔ اور جامع ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے، جس نے بھی 10 بار یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ اس کا اجر اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کتنے آسان اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں راستے دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے کتنا پیارا دین ہمیں پیش کیا۔ ان تمام باتوں پر عمل کریں اور ایسے ہی اپنے اللہ کے فرما بردار بن جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ مولا علی شیر خدا کا قول ہے، دماد مصطفیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ پھر اسی روٹین میں رہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا ذکر کروں، اس کی زبان جب بھی دیکھو تو اپنے رب کا نام لے رہی ہوتی ہے، اور اس کے دل میں فکر ہوتی ہے کہیں میرا رب مجھ سے نہ روٹ جائے، تمام دنیا چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے، رب اور رسول ہم سے نہ روٹیں۔ اس کے دل میں یہ فکر ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کروں تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے،
मेरा नबी मौजज़ा बनकर आया, वो सब रसूल खुदा बनकर आए, ये हबीब खुदा बनकर आया। और आका करीम अलैहिस्सलाम की शान बहुत बुलंद व बाला है। अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। और आका करीम अलैहिस्सलाम की शान व शौकत ये है कि हुजूर की पावर सिर्फ दुनिया में नहीं है, बल्कि महशर के दिन जहाँ पर तमाम ताकतें अल्लाह के सिवा बेबस नजर आएंगी, वहाँ पर अल्लाह ताला अपने महबूब को ये इख्तियार देगा कि हुजूर जिसको चाहेंगे अल्लाह ताला के करम से उसको जन्नत में अपने साथ ले जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब होने का जो तरीका है वो दुरूद पढ़ना है। जब बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है तो वो हुजूर के क़यामत के दिन बहुत करीब होगा। कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, हवा भी जाती है तैबा में मगर एहतराम के साथ। और ये एक बात ही काफ़ी है अपनी बख्शिश को कि हमारा नाम जुड़ा है नबी के नाम के साथ। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ा एहसास है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में रखा। यहाँ पर नबियों ने आरज़ुएं की। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात पढ़ी तो वहाँ पर एक उम्मत का जिक्र पड़ा जिसकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। तो आप कलीमुल्लाह से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा ये मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये कहा और ये दुआ मकबूल ना हुई तो फिर अर्ज़ की मालिक फिर तू ऐसा कर मुझे इस उम्मत में कर दे। मैं कहता हूँ हमने तो कोई आरज़ू नहीं की, बल्कि जब हम पैदा हुए तो हमें ये पैगाम मिला कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर आ रहे हो। तो मैं कहता हूँ हम सबको ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसास दिया है कि हम हुजूर की उम्मती बन गए। कैद में पहुँचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई, दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। तो हर शय जब लुटती है तो बर्बाद होती है, लेकिन दिल लुटता है तो ये आबाद होता है। तो अल्लाह ताला ने जब सीने में धड़कता हुआ दिल रखा है तो ऐसा नहीं हो सकता कोई दिल भर ना हो। जब दिल है तो ये किसी की आस भी करेगा, ये किसी की तमन्ना भी रखेगा, तो ये किसी को अपने अंदर बसाना चाहेगा। तो मैं कहता हूँ जब इसकी डिमांड ही यही है, इसकी आरज़ू ही यही है कि इसमें कोई बसे, तो फिर उसको बसाओ जो मोहब्बतों की कदर जानते हों, जो दुनिया के ऊपर बाजू पकड़ते और मैदान महशर के दिन भी नहीं छोड़ते। किबला रज़ा साकी मुस्तफ़ा साहब ने एक गाड़ी देखी जिसके पीछे लिखा हुआ था सनम बेवफा। तो आपने कहा ये तहरीरी एहतिजाज कर रहा है, इसने किसी से मोहब्बत की और उसने इसको बदले में बेवफाई दी, तो ये अपनी हसरतों का जनाजा लिए आज सड़कों पे फिर रहा है। तो मैं कहता हूँ यार तूने मोहब्बत इससे की जो बेवफा था। आओ तुझे एक ऐसी चौखट दिखाते हैं जो दुनिया के ऊपर बाजू पकड़ते हैं तो हशर की भीड़ में भी नहीं छोड़ते, और वो चौखट दर मुस्तफ़ा है जो आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथों में अपना हाथ दे दे, फिर अगरचे वो बंदा निकम्मा ही क्यों ना हो, हुजूर की मोहब्बत उसको साहिब कमाल बना देती है। अल्लाह अकबर। देखिए ना दुनियावी मोहब्बतें अच्छे भले इंसान को निकम्मा कर देती हैं। वो गालिब ने कहा था ना इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी बड़े काम के। तो इस मोहब्बत में दुनिया में कोई भी दुनियावी मोहब्बत में कदम रखें, अच्छा भला बंदा हो निकम्मा हो जाता है। आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है। मजनू ये कौन था? इसका असल नाम कैस था, और किसी खातून से मोहब्बत की और इस कदर मोहब्बत की कि अपना नाम ही मिटा गया। आज दुनिया इसको मजनू कह के पुकारती है। अल्लाह अकबर, नाम मिट गया, इसकी ज़ात मिट गई। अल्लाह अकबर, लोग इसको आज मजनू कहते हैं। तो देखो जिस मोहब्बत का जिक्र आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो किसी को निकम्मा नहीं करती, बल्कि बिलाल हबशी को अर्श का राही बना देती है, बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा देती है। और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। और बिलखसूस जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, मैं उनको दावत मोहब्बत देता हूँ कि आओ मदीने वाले से मोहब्बत करके देखो। खुदा की कसम, मैं अगर अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो अल्लाह ताला ने इस उम्र में मुझे बहुत कुछ अता किया, लेकिन मैं अगर अपनी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखूँ कि मुझे इतनी इज्जतें कहीं नहीं मिली जितनी दर मुस्तफ़ा पे मिली हैं। आप हुजूर का नाम लें, यकीन करें लोग आपको ऊपर बिठाएंगे, खुद नीचे बैठेंगे, लोग आपके हाथ चूमेंगे, और ये सब हुजूर की बदौलत है। तो किसी ने कहा था कि मोहम्मद की वसादत से ये मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहम्मद की वसादत से ये मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। तो आप हुजूर का नाम लेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको अपना महबूब बना लेगा।